کہ اپنے نبی کو اللہ نے اپنے محبوب کو نبی کہہ کر پکارا، یا ایھا النبی۔ نبی کے کیا معنی؟ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو، محبوب کو نبی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس میں حضور کی کیا عظمت اور اس میں حضور کی کیا شان ظاہر کی جا رہی ہے، اور اس لقب سے، اس نام سے حضور کو کیوں پکارا گیا، بس یہ قابل غور ہے۔ دیکھیے نبی کا جو لفظ ہے، یا ایھا النبی کے اندر نبی کا جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ نبا ان سے مشتق ہے، اور نبا ان کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر خبر کے۔ نبا ان سے نبی کا لفظ بنا، اس کے معنی بنے خبر والا۔ نبی کے معنی کیا بنے؟ خبر والا۔ جیسے کریم کرم سے بنا، اس کے معنی کرم والا۔ رحیم رحم سے بنا، اس کے معنی رحم والا۔ حسین حسن سے بنا، حسن والا۔ اسی طرح نبی نبا ان سے بنا، اس کے معنی خبر والا۔ اب خبر والے کے کیا معنی؟ حضور کو فرمایا گیا اے خبر والے۔ خبر والے کا کیا مطلب؟ اب اس کے بھی تین معنی ہیں۔ خبر والے کے معنی یہ، یا تو اس کے معنی یہ ہے، خبر والے کے معنی یا تو یہ ہے کہ خبر دینے والا، اور یا اس کے معنی یہ ہے کہ خبر رکھنے والا، اور یا اس کے معنی یہ ہے کہ خبر لینے والا۔ تینوں معنی حضور پر صادق آ رہے ہیں، اے خبر لینے والے، اے خبر دینے والے، اور اے خبر رکھنے والے۔ اب تینوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معنی لے لیں خبر دینے والا۔ خبر دینے والا کیا معنی؟ روزانہ ہم اخبار پڑھتے ہیں، جنگ اخبار آتا ہے، یہ بھی خبر دے رہا ہے، ہمیں روزانہ خبریں بتاتا ہے پورے دنیا کی، پورے ملک کی۔ اخبار کو تو کوئی نبی نہیں کہتا۔ CNN بھی روزانہ خبریں دیتا ہے ہمیں، BBC بھی روزانہ خبریں دیتا ہے، اس کو تو کوئی نبی نہیں کہتا۔ چینل 10,000 موجود ہیں، پاکستان میں بھی سینکڑوں چینل ہو گئے اب تو، صبح سے لے کے رات تک وہ خبریں دیتے رہتے ہیں، دنیا بھر کی خبریں پہنچاتے ہیں۔ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، لندن میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان کے فلاں شہر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں شہر میں یہ ہو رہا ہے، خبریں دیتے رہتے ہیں۔ یہ بھی خبر دے رہے ہیں، ان کو تو نبی نہیں کہا جاتا۔ پھر نبی کو نبی کیوں فرمایا؟ خبر دینے کا کیا مقصد ہے؟ ہاں، نبی کو نبی خبر دینے والا اس لیے کہا گیا کہ وہ یہ عام خبریں نہیں دیتے، کہ جو خبریں ہماری آنکھ کے ذریعے، ہمارے حواس کے ذریعے ہم تک پہنچے، بلکہ مصطفیٰ وہ خبر دیتے ہیں کہ یہاں فرش میں بیٹھتے ہیں اور عرش کی خبریں دیتے ہیں جہاں کی کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ دنیا بھر کی خبریں تو کیمروں کے ذریعے پہنچ جاتی ہیں، یہ ریڈیائی لہروں کے ذریعے پہنچ سکتی ہیں، لیکن عرش کی جو خبریں ہیں وہاں نہ کوئی کیمرہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان وہاں پہنچ سکتا ہے، نہ آپ کے وہاں حواس پہنچ سکتے ہیں، نہ آپ آنکھ سے کوئی دیکھ کے خبر معلوم کر سکتے ہیں، نہ کان سے سن کر کوئی خبر معلوم کر سکتے ہیں، نہ حواس کے ذریعے کوئی خبر معلوم کر سکتے ہیں۔ ارے وہ جگہ جہاں ہمارے حواس بھی جواب دے جاتے ہیں، جہاں کوئی چیز کام نہیں کرتی ہے، وہاں سے اگر کوئی خبر لاتا ہے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی۔ اور اسی کو کہتے ہیں غیب کی خبر، کہ جہاں سارے حواس فیل ہو جائیں، جہاں سب چیزیں فیل ہو جائیں اور وہاں کی کوئی خبر لے کے آئے، یہ ہے غیب کی خبر۔ تو نبی کے معنی ہوا غیب کی خبر دینے والا، وہ خبر جو ہمارے حواس سے پوشیدہ ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، نہ ہمارے عقل پہنچ سکتی، عقل بھی نہیں پہنچ سکتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، جنت میں کیا، دوزخ میں کیا، جنت ہے نہیں ہے، عرش پہ کیا ہے، ان سب کی خبریں میرے آقا لے کے آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں غیب کی خبریں۔ تو نبی کے معنی یہ ہوا کہ اے غیب کی خبریں عطا فرمانے والے۔ تو پتہ چلا کہ حضور وہ ہیں کہ جو غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی کو غیب کا خبر نہیں ہے، تو معاذ اللہ وہ تو حضور کی نبوت کا انکار کر رہا ہے،
اس لیے کہ نبی کے تو معنی ہی غیب کی خبر دینے والا. اگر آپ یہ کہیں کہ حضور کو غیب کی خبر نہیں ہے تو پتہ چلا کہ آپ نے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا. ارے غیب کی خبر ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ تمام غیبوں کو جانتے بھی ہیں اور اس کی خبریں ہم تک پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا نام نبی ہے اور نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں عطا فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.